الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے موت نہیں آنی۔ وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چھپ جائے لیکن وہ موت سے بچ سکتا نہیں، وہ موت سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ ایسا وقت آئے گا کہ موت اسے دبوچ لے گی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ موت ہر زندہ پر آنی ہے، بڑے پر بھی اور چھوٹے پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، نیک پر بھی اور برے پر بھی، اور اگر کوئی امیر ہے اس پر بھی اور اگر کوئی غریب ہے تو اس پر بھی۔ موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور یہ کہ کسی کو اس سے چھٹکارا حاصل نہیں ہے، اگر کوئی طاقتور ہے تب بھی اور اگر کوئی کمزور ہے تب بھی اسے موت سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اور آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا آپ فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، اور ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا گیا اور نہ ہی آپ ہمیشہ رہنے والے ہیں، بلکہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ یعنی اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی تو افضل الرسل سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا تو جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی، اور یہ بات صحیح مسلم میں ہے۔ وہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹا اور کہا، اے اللہ، تو نے مجھے اس بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت کو قبول ہی نہیں کرتا، جو موت کا خواہش مند ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی آنکھ واپس لوٹا دی اور کہا کہ جاؤ اس سے کہو کہ وہ ایک جو بیل ہے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے اور ایک بال کے بدلے میں اسے 1 سال دیا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پیغام دیا گیا فرشتے کے ذریعے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جو مجھے زندگی ملے گی اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر موت ہوگی، تو انہوں نے موت کو ہی قبول کیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ موت سے قطعاً کسی شخص کو، کسی امیر کسی غریب کو کوئی چھٹکارا حاصل نہیں ہے، اور کوئی چاہے کتنی ہی لمبی عمر کیوں نہ پائے لیکن کسی کو اس موت سے چھٹکارا حاصل بالکل نہیں ہوگا۔ حضرات، موت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وقت مقرر پر ہی آتی ہے، نہ کہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے اور نہ ہی ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اور جو سنایا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔
آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔